آج جو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو سورت مبارکہ سورت الفاتحہ ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے، اللہ نے اس سورت پاک کی خصوصیات اور اس کے فضائل بے شمار رکھے، اور یہ سورت اپنی ذات میں بڑی فضیلت اور بڑی خصوصیت والی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، سب سے پہلے یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے آج عرض کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کتنی عظیم سورت ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہم اور آپ اس کو بس یہی سمجھتے ہیں چونکہ ہر رکعت میں ہر جگہ یہ سورت ہماری زبان پہ ہے، تو اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بعض مرتبہ ذہنوں میں نہیں رہ پاتا۔ اس کی کتنی عظمت ہے اور اس کا کیا مقام ہے وہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کروں گا کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو کیسا بلند مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کی فضیلتوں میں سب سے پہلی جو بات آج ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس کی بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے تمام عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت نماز کو بنایا۔ تمام عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت کا حصہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ کوئی سی بھی نماز پڑھیں، کسی بھی انداز میں پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ اللہ نے سارے قرآن میں سے صرف یہی ایک سورت ہے جس کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس کی خصوصیت سمجھانے کے لیے یہی بات بہت ہے ہمارے لیے کہ یہ نماز جیسی اہم عبادت کی ہر رکعت کا جز ہے، ہر رکعت کا حصہ ہے۔ اس کی جگہ اور بھی صورتیں ہو سکتی تھی، کسی اور صورت کو بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمام صورتوں میں سے فاتحہ کو منتخب کیا ہر رکعت کے لیے۔ یہ اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بتاتا ہے کہ اللہ کے یہاں بھی یہ کوئی معمولی درجے کی صورت نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی خصوصیات والی صورت ہے جو اللہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ نے ترتیب قرآنی کے اندر ایک عجیب نظام بنایا۔ آپ غور کریں، پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک، 30 پاروں کا یہ قرآن پاک ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو فاتحہ آپ کو کسی پارے میں نظر نہیں آئے گی، کسی بھی پارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پہلا پارا تو پہلا پارا تو شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، پہلا پارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 30واں پارا ختم، 30واں پارا قل اعوذ برب الناس پر جا کر کے 30واں پارا ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ تو پہلے پارے کا حصہ ہے نہ 30ویں پارے کا حصہ ہے، پورے 30 پارے الگ ہیں، اور سورہ فاتحہ ان کی پیشانی کے اوپر سجی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے یہ 30 پارے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ مت سمجھنا کہ وہ جو ایک ایک پارا الگ سے چھپا ہوا آتا ہے اس میں 30ویں پارے کے اندر ہوتی ہے، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ پھر قل اعوذ برب الناس ہوتی ہے۔ وہ تو بچوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ ترتیب سے نہیں ہے، اصل ترتیب یہ ہے۔ تو پہلا پارا الف لام میم سے شروع، اور 30واں پارا من الجنۃ والناس پہ ختم ہے۔ سورہ فاتحہ 30 پاروں میں کہیں نہیں آئی۔ اس کو قرآن میں اللہ نے جو جگہ عطا فرمائی وہ قرآن کے لیے ایسی ہے جیسے پیشانی ہوا کرتی ہے،
پیشانی پہ قرآن کی فاتحہ سجی ہوئی ہے، پھر آگے 30 پارے لگے ہوئے. یہ بتاتا ہے یہ انداز اس بات کو کہ قرآن 30 کے 30 پارے یہ شرح ہے سورہ فاتحہ کی. سورہ فاتحہ ایک متن ہے، سورہ فاتحہ ایک عنوان ہے، یہ 30 پارے فاتحہ کی شرح ہے. اور یہی بات میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے 30 پاروں کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. تو اس کو عنوان بنا دیا گیا اور 30 پاروں کو اس کی شرح بنا دیا گیا. یہ انداز اللہ رب العزت نے فاتحہ کے ساتھ میں اختیار کیا ہے. اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ فاتحہ کا مقام کتنا بلند ہے. نماز جیسی اہم عبادت کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جائے. قرآن کے اندر 30 پاروں کی پیشانی بن کے یہ سورت آئے اور 30 پارے اس کی شرح کے طور پر استعمال کیے جائیں. یہ سب چیزیں اس سورت مبارکہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام اور اس کا بلند مرتبہ. اسی طرح آپ حضرات غور فرمائیں سورۃ الفاتحہ یہ کتنی عظیم سورت ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث اور سنیے. ایک صحابی ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، یہ اپنا عمل نقل کر رہے ہیں، حدیث سنیے گا. کہتے ہیں کنت اصلی، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرما رہے حضرت ابو سعید کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، اپنی نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے بلایا. یہ نمازوں میں مشغول ہے، اپنی ایک سائیڈ میں نمازیں پڑھ لیں. اللہ کے نبی نے انہیں بلایا کہ ابو سعید ذرا ادھر آؤ. ابو سعید کو بلایا. فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نماز میں تھا اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنی نماز میں مشغول رہا، نماز میں لگے رہے. اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے. اللہ کے نبی کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی کنت اصلی، اے اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں جواب نہیں دے سکا، اب میں حاضر ہوا ہوں. فرمائے کیا حکم تھا؟ حضرت ابو سعید آگے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے ارشاد فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، اے ابو سعید یہ بتاؤ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھا دوں؟ حضرت ابو سعید سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو سعید قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کس کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے سب سے عظمت والی سکھاؤں سورت قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں وہ تمہیں سورت سکھانا چاہتا ہوں، سیکھو گے؟ ابو سعید سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَ بِيَدِي، ابو سعید فرماتے ہیں یہ جملہ کہا اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل دیا. اللہ کے نبی ابو سعید کا ہاتھ پکڑ کر کے اب ابو سعید چل رہے، مسجد کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر فرمایا تھا کہ اے ابو سعید میں تمہیں سب سے عظمت والی سورت سکھانا چاہتا ہوں اور مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھاؤں گا. اور یہ جملہ کہہ کر کے باہر کی طرف کو چل دیے ان کا ہاتھ پکڑ کر. اب حضرت ابو سعید فرماتے فلما اردنا ان نخرج، جب چلتے چلتے مسجد سے نکلنے کا نمبر آ گیا، یہ انتظار میں تھے کہ اب بتائیں، لیکن حضور نے ہاتھ پکڑ لگا اور چلتے چلے جا رہے. فلما اردنا ان نخرج، جب مسجد سے بالکل نکلنے کے قریب آئے قلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے کہا اے اللہ کے رسول انکا قلتا، آپ نے کہا تھا کہ عام مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھائیں گے مسجد سے نکلنے سے پہلے، تو اب نکلنے کے ہم قریب ہیں، آپ مجھے وہ سورت سکھا دیجیے.
تو جب حضرت ابو سعید نے اللہ کے نبی کو یہ جملہ کہا تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہ سورت سکھائی، اور کیا سکھایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ اے ابو سعید اس قرآن میں سب سے عظمت والی اگر کوئی سورت ہے تو کوئی اور سی نہیں، وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین کے سورہ فاتحہ سب سے عظمت والی سورت۔ آپ اندازہ لگائیں سورۃ الفاتحہ کا مقام کتنا عظیم ہے، اور اس کا درجہ خود اللہ کے نبی کتنا بڑا بیان فرما رہے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھوایا جا رہا ہے، اس کے بعد بتایا کہ اس کو قرآن کی پیشانی پہ لگایا گیا اور سارے قرآن کو اس کی شرح بنا دیا گیا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عظمت والی کوئی سورت قرآن میں موجود نہیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، ہم تو ایسے گھاس کی طرح سے کاٹ دیتے کہ ہاں بس ہو گئی ہماری سورہ فاتحہ۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ اتنی عظمت والی سورت ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، کھٹاکھٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ اس کا مقام سوچا کریں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سنیں، صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے ابی بن کعب۔ ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب کون ہے؟ یہ ابی بن کعب وہ ہے جن کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا قاری میری امت کا، امت محمدیہ میں قرآن کے سب سے بڑے قاری کا نام میرے نبی نے فرمایا ابی بن کعب۔ اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ اس سے بڑا کوئی قاری میری امت میں موجود نہیں۔ جواب ہی نہیں آ رہا، یہ بھی رک گئے وہاں جا کر کے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح شوق پیدا کرتے تھے اپنے صحابہ میں۔ پہلے فضیلت بتا دی، اس کے بعد تھوڑا سا رکے، پھر دیکھا کہ ہاں بندہ پوچھ بھی رہا ہے نہیں پوچھ رہا۔ اگر بیٹھے بٹھائے نا ساری باتیں بتا دی جائیں تو قدر ہی نہیں ہوتی۔ اگر بیٹھے بٹھائے ساری باتیں پتہ لگتی رہیں تو بندے کو قدر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ہمیں بیٹھے بٹھائی یہ ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تو سب نارملی باتیں سب ہے، موجود ہے، لکھا ہے۔ ذرا آپ خود سے ڈھونڈ کے دیکھیں کتابوں کے اندر، اور 2-4 تفسیر کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں کس جگہ پہ آپ کو یہ ساری باتیں ایک جگہ مل جائیں گی۔ ذرا کوشش کر کے دیکھیں، تب پتہ لگے گا بندے کو کہ کسی کام کے پیچھے محنت کیا ہوتی۔ بیٹھے بیٹھے جب کوئی چیز ملتی ہے نا پھر قدر نہیں ہوتی اس کی، پھر قدر ختم ہو جاتی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو کہہ دیا جیسے وہاں کہا تھا، ان سے کہا تھا کہ سب سے عظمت والی سورت بتاؤں گا، اور ان سے کہا کہ وہ سورت بتاؤں گا کہ جیسی نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے، وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ اور مسجد سے نکلنے سے پہلے ابھی ہلکے ہلکے جا رہے ہیں گیٹ کی طرف، لیکن جواب ہی نہیں، وہاں جا کر کے رک گئے اور کہا یا رسول اللہ وہ سورت جس کا آپ نے وعدہ کیا ذرا وہ تو بتا دیں، نکلنے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر فوراً جواب نہیں دیا، پھر کہا ان سے کیف تقرأ اذا افتتحت الصلاۃ، او بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم نماز اپنی نیت باندھتے ہو تو قرات کیسے شروع کرتے ہو، ذرا شروع کر کے بتاؤ۔ ابی بن کعب سے کہا کہ جب نماز کی نیت باندھتے ہو تو قرات کیسے شروع کرتے ہو، ذرا وہ شروع کر کے بتاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فوراً جو شروع کرنے کا انداز ہے وہ شروع کر دیا اور کہا کہ میں پڑھتا ہوں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، قرات یہیں سے شروع ہوتی، اس سے پہلے ثنا اعوذ باللہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، لیکن قرات کی شروعات الحمد سے ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلی آیت پڑھ دی،
حضور سنتے رہے، پڑھتے رہو، یہ وَلَضَّالِّينَ تک پہنچ گئے، وہاں جا کر کے رکے۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے سورہ فاتحہ پوری پڑھ دی، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا هَذِهِ هِيَ السُّورَةُ، ابئی یہی وہ سورت ہے جس جیسی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں اللہ نے کسی کتاب میں نہیں اتاری۔ یہ سورہ فاتحہ۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی عظمت والی ہے، بندہ ذرا اس کا مقام سمجھے۔ ہمیں آسانی سے پڑھنے کو مل رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، بچے کو یاد ہے، اس لیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ شاید جاندار نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کتنی فضیلتیں اس کی بیان فرما دی، کس قدر اللہ کے نبی اس کی اہمیت کو ذکر کر رہے ہیں، بندے کو اندازہ لگانا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک اور تاثیر ہے بڑی زبردست، اور یہ چیز ہم سب کے سننے کے قابل ہے، اور خاص طور سے ہماری عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے کچھ صحابہ کانوا فی سفر میں چلے جا رہے تھے، سفر میں تھے، حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ سفر میں تھے۔ یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیات، سورہ فاتحہ کے کمالات کی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پھر ایک حدیث میں سنا رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ صحابہ سفر میں تھے۔ پہلے سنائی تھی ابو سعید کی، وہ دوسرے ہیں، اور یہ ابو سعید دوسرے ہیں۔ یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں، یہ ابو سعید خدری ہیں جن کا یہ واقعہ یہاں پہ میں سنا رہا ہوں، اور وہ ابو سعید دوسرے تھے جن کے حوالے سے وہ سب سے عظمت والی سورت کا جملہ بتایا تھا۔ تو وہاں تھا کہ سب سے عظمت والی سورت سورہ فاتحہ۔ پھر ابی بن کعب کے حوالے سے آئی بات، ان کی روایت کے اندر یہ آیا کہ اس جیسی تورات، انجیل اور قرآن کسی میں اللہ کی صورت نہیں اتاری۔ اب یہ ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ تیسری روایت یہ سنے، فرماتے ہیں کہ صحابہ سفر میں تھے، سفر چل رہے، ان کا ایک عرب کے قبیلے پہ سے گزر ہوا، سفر کر رہے ہیں، راستے میں لوگ اس زمانے کے اندر کیا تھا، ایک ایک قبیلہ کہیں رہتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں جب آپ کسی شہر سے دوسرے شہر جائیں تو بیچ میں گاؤں پڑتے، ایسے ہی پہلے جب مکہ سے مدینہ مثلا جا رہے ہیں تو راستے میں قبیلے پڑتے تھے، کوئی قبیلہ یہاں آباد ہے، کوئی قبیلہ وہاں آباد ہے، سب ایک جگہ سارا قبیلہ آباد ہو جاتا تھا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سفر کر رہے، ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا، ان قبیلے والوں سے بات چیت ہوئی، خیر خیریت سلام دعا ہوئی، جب گزر رہا تھا قافلہ وہاں سے۔ اب سنیے آگے کا جملہ، فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ، وہ لوگ کہنے لگے صحابہ سے، کیا کوئی تم میں جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا تم میں؟ اب وجہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ حدیث خاص طور سے عورتوں کے سننے کے لیے یہ بڑی پیچھے لگتی ہیں جھاڑ پھونک کے، بہت ہی زیادہ۔ عاملوں کے پاس میں کوئی بھی بابا، کوئی بھی ڈھونگی اپنی دکان لے کر کے بیٹھ جائے، لائنیں لگ جائیں گی ان کالے برقعوں کی، وہاں پر سب عورتیں لگی ہوئی ہوں گی لائن سے۔ یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی کچھ منگا رہا ہے، کوئی زعفران، کوئی کیسر، کوئی کالا مرغا، کوئی کچھ جنے کیا چیز ہے، اور وہ سب چیزیں لی جا کے پہنچا رہی ہیں۔
عورتوں کا بڑا یقین ہوتا ہے جھاڑ پھونک میں. اچھا صحیح بزرگوں سے کرائیں تب بھی سمجھ میں آتا ہے جھاڑ پھونک. یہ ڈھونگیوں کے پاس، ڈرامائیوں کے پاس میں، فرضی لوگوں کے پاس میں، ان کے پاس جاتی. اب وہاں پہ جا جا کر کے لائنیں لگا رکھی ہیں، اور پھر وہ جو حرکتیں وہاں پر وہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ان سے خلاف شریعت، وہ سب ہمیں پتہ. اسی عامل کے پاس ماں بھی جا رہی ہے، اسی کے پاس اگلے دن بیوی بھی جا رہی ہے آدمی کی. ماں جاتی ہے کہ ایسا تعویذ دے دے بھائی کہ یہ بیوی کی ایک نہ مانے، بالکل میرے کہنے میں چلے. وہ اس سے تعویذ لے کر کے آ گئی. اگلے دن اسی کے پاس بیوی پہنچ گئی، جا کے کہا کہ ایسا تعویذ دے دے کہ ماں کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے، سیدھا میرے پاس آئے. جتنے رسگلے گھر میں لے کر آئے تھیلیاں میرے ہاتھ میں دیا کرے، ماں کے پاس نہ چلا جائے. ماں الگ تعویذ لا رہی ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کا، بیوی لا رہی ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کا. یہ آدمی ہو گئے بڑے، ہر بندہ اسے کھینچنے پہ لگا پڑا ہے. میں لڑکوں سے کہا کرتا ہوں جب تک شادی نہیں ہو رہی نا تب تک بڑے مزے کی زندگی ہے. شادی ہونے کے بعد ہر بندہ آپ کو اپنی پارٹی میں لینے کا چاہے گا، جیسے آپ سب سے بڑے منتری ہو کہ جدھر ہی آ گیا وہ پبلک جیت گئی. ماں اپنی پارٹی میں لینے کی کوشش کرتی ہے، بیوی اپنی طرف. ماں دیکھے گی اچھا پہلے تو آ کر کے روزانہ بیٹھتا تھا، شادی جب سے ہوئی ہے سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے. لیجیے اسے آبجیکشن. باہر سے آپ نے سامان خرید لیا، جلیبی سموسہ لیا، لا کے ماں کے ہاتھ میں دے دیا. اب کمرے میں پہنچیں گے بیوی لڑے گی، ان کے ہاتھ میں کیا ضرورت تھی دینے کی؟ میں نہیں تھی گھر میں، میرے ہاتھ میں تو کبھی کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. اب وہ الگ تعویذ کر رہی ہے، اس نے بھی لا کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور اس نے بھی تعویذ گھول کے پلا دیا. ایک تعویذ اب بیچارہ تکیے میں سے اثر کرتا، ایک تعویذ پیٹ میں سے اثر کرتا. مرد کی حالت خراب ہوتی ہے، کہاں ادھر کو جائے کبھی ادھر کو جائے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. 90% یہ عورتیں جو جا رہی ہیں وہ اسی دھندے کے لیے جاتی ہیں کہ یہ کام کرا دو بھائی ہمارا، تم اس کو اس سے لڑوا دو، اس کا معاملہ ادھر سے ختم کرا دو، اس کو اس سے جوڑ دو. بھائی وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اگر وہ اتنا بڑا گرو ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی وہ ٹینٹ لگا کر کے بیٹھتا؟ وہ پھر تو اپنی شاہی زندگی گزار رہا ہوتا. ہماری عقلیں خراب ہو جاتی ہیں ہم جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کسی کے بھی بات چلے جاتے. بسوں میں بینر لکھا ہوا دیکھیں گے، وہاں پہ لگی رہے گی چٹ 100 سے 10 منٹ میں چھٹکارا پائے. عورتیں بس وہی نمبر نوٹ کر لیں گی، اس بابا کو پکڑنا یہ ملا جائے گا، اس کے بعد پہنچ جائیں گے. یہ سب جو معاملات ہو رہے ہیں نا یہ سب ہمارے یہاں ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں، سب واہیات ہیں. کوئی نہیں ہے بھائی ڈنگا، سب کو لوٹنے کے لیے سب بیٹھے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بڑی اچھی چیزیں قرآن اور حدیث، اللہ کے قرآن کی آیتیں اور نبی کی احادیث کی دعائیں دی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے ہمیں. اور آپ کو ان چکروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دکان چل رہی ہے، وہی دکان کسی اور نے کھول لی پڑوس میں. اب بندہ دن بھر اپنی دکان پہ کم، اس پہ زیادہ دیکھے گا کون وہاں آ رہا، میرے کتنے گاہک کٹ رہے. پھر وہ پہنچ جائے گا کسی بنگالی کے پاس میں، بابا دکان بڑھیا چل رہی تھی، جب سے ہی آ کے بیٹھا اس نے مشکل کر دی. ٹھیک ہے 5,000 روپے لگیں گے، اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور 10,000 روپے لگیں گے، اس کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. آدمی کہے گا 10 نہیں تو 2,000 روپے الگ سے بڑھا کے لے، ایسا کر کے بالکل ناس ہو جائے اس کا، نہ دکان رہے نہ یہ خود رہے، نہ مال رہے نہ گاہک رہے اس کا. وہاں 12,000 روپے دے کر آ رہا ہے. کس قدر بڑی بے وقوفی کی بات ہے.
کس قدر بڑی ہماری جہالت ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ باباؤں سے روزی آ رہی ہے. کیا نعوذ باللہ، یہ عقیدہ خراب کرنے والی بات ہے. شرک ہے یہ ساری چیزیں، شرک میں داخل ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ خوشی دیتا ہے، تکلیف اور پریشانی بھی رب دیتا ہے، بیماریاں بھی اللہ دیتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے. ان باباؤں سے کچھ نہیں چلتا. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. ہرگز نہ جایا کریں. اللہ کے نبی نے سخت وعید بیان فرمائی ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو بندہ ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص میری شریعت کو نہیں مانتا، یہ میری شریعت کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ پہ پھر کیا اعتماد ہوا ہمارا؟ اللہ پہ پھر کیا توکل ہوا ہمارا؟ پریشانیاں آ رہی ہیں، ذرا سی پریشانیوں میں بندہ گرفتار ہو رہا ہے. وہاں پہ جا کر کے مزاروں کے اوپر 9 گز پیر پہ چادریں چڑھا رہا ہے. ارے سردی کے اندر یہاں بڑی ضرورت ہے لوگوں کو، وہاں قبروں پہ چڑھانے کی بجائے لوگوں کو چادریں دو تو اللہ کچھ کرم بھی کر دے گا. لوگوں انسانوں کی ضروریات پوری کرے، مردوں پہ کیا فائدہ چڑھا کر کے وہاں پہ. یہ سب جہالت ہے میرے بھائی، ان سے بچنا چاہیے. کیونکہ یہ جھاڑ پھونک کا جو دھندا ہے نا، اس زمانے کے اندر اتنا چل رہا ہے، اتنا چل رہا ہے، لوگ کروڑ پتی بنے بیٹھے. ایک سے میں نے کہا یار تجھے تو واقعی کچھ نہیں آتا نا، میں تجھے جانتا ہوں، کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اس دن میں جانتا، اچھا خاصا ہمارا دیکھا بھالا ہوا، پڑھنا شروع کیا، پھر چھوڑ کے بھاگ گئے پڑھائی. جب ہم ادھر فارغ ہوئے، ادھر پتہ لگا وہ تو بہت بڑا عامل بن گیا، لوگوں کے ہر مسئلے چٹکیوں میں حل کر رہا ہے. تو پھر ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار تو نے تو کچھ نہ سیکھا نہ کچھ کیا، پھر کیوں دھوکے دے رہا ہے؟ کہنے لگا یار کیا کروں، ایسا کاروبار ہے جو 12 مہینے چلتا ہے، اس سے زیادہ مزہ کسی میں نہیں آتا. آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یہ کاروبار نہیں ختم ہوتا. کہتے تو مزہ آ رہا ہے، موج آ رہی، لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا تو کرتا کیا؟ کہنے لگا بس 4 لائنیں کھینچی، ایسے کٹ مارا، 2 لگے شیطان، ابلیس، خناس، 2-4 لفظ لکھے دے دیا. لوگ سمجھتے بہت بڑا بابا ہے یہ سب یہی چل رہے ڈرامے بازیاں. چکر میں نہ پڑا کریں. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں حدیث دی، ان کو لینا، ان چیزوں کے اوپر چلیں، دعائیں پڑھیں، بے فکر رہیں، پھر انشاءاللہ کوئی چیز ٹچ نہیں کر سکتی آپ کو. سورہ فاتحہ کی ابھی آپ سننے جا رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے. اللہ نے کیسی کیسی چیزیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. ایک صحابی کا گھر ہے، کمرہ ہے، لاک ہے کمرے کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، ان کی کھجوریں بند ہیں کمرے کے اندر، تالے کے اندر. روزانہ کھجوریں غائب ہو رہی ہیں تھیلے میں سے، روزانہ کبھی 1 کلو غائب، کبھی 5 کلو غائب. چابی اپنی جیب میں، لاک لگا ہوا ہے، کھجوریں غائب. انہوں نے کہا جا کہاں رہی ہیں یہ؟ اچھا اتنا زمانہ وہ ترقی یافتہ تھا نہیں کہ سیم ڈپلیکیٹ چابیاں بھی بنتی ہوں. وہاں تو ایک تالے ہی بننے مشکل تھے، وہاں چابیاں ڈپلیکیٹ تو کیا بنتی. جیسے تیسے تو ان کے وہ تالے رہے ہوں گے. انہوں نے گھر والوں سے کہا تالا لگاؤ، تم باہر سے، آج میں اندر ہی بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں یہ کھجوریں جاتی کہاں ہیں. کہتے ہیں میں اندر بیٹھ گیا. جب رات ہوئی تو دیکھا دروازے کے نیچے سے ایک دھوئیں کی طرح چیز اندر آئی اور بہت بڑا بدن بن گیا. وہ جنات تھا، کمرے کے اندر جن بن گیا. اور جا کر کے وہ گیا اور تھیلا کھولا، کھجوریں کھانے لگا. یہ تھا ظالم. میں اور آپ اگر بیٹھ جائے نا اور جن دکھ جائے، پکڑنے کے بجائے خود وہاں گر جائیں گے. اسے تو کیا پکڑیں گے ہم جا کر کے، خود کے بیچاروں کی حالت خراب ہو جائے گی، اگلے دن ICU میں بھرتی ملیں گے. یہ صحابی تھے، وہ بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، انہوں نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی. اس نے دیکھا کہ چوری کرتا ہے، کہا معاف کر دیجئے، بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھوک کی شدت ہے.
تو آپ کا مال کھا لیا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا مال کھا لیا آ کر کے، بڑی معافی تلافی کر رہا ہے وہ، انہوں نے چھوڑ دیا بیچارے کو، رحم آ گیا۔ صبح میں مسجد آ گئے، نماز فجر میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور بیٹھے اور بیٹھتے ہی فوراً کہا، صحابہ سے کہتے تھے حضور کے رات کے کیا معاملات ہیں بتاؤ، انہوں نے اپنا معاملہ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بھائی وہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جو معافی کر کے گیا ہے نا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، میں پھر بیٹھ جاؤں گا رات میں۔ اگلے دن پھر بیٹھ گئے، پھر آیا، پھر پکڑ لیا، پھر رونے لگا، پھر معافی مانگی، انہوں نے پھر رحم کہا کے چھوڑ دیا۔ صبح میں حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فوراً خود سے پوچھا، بھائی رات والے چور کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت رحم آ گیا تو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ انہوں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، فجر کل کو آپ کے ساتھ پڑھواؤں گا، لا کے یہیں لاؤں گا مسجد میں۔ رات میں پھر بیٹھتے، اب وہاں پر بیٹھنے کے بعد جب وہاں پر بیٹھ گئے، پھر سے آ گئے، پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑ رہے کہ اب تو فجر میں چلنا پڑے گا، حضور کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے سوچا ظالم آج تو پھنس گیا، اب نہیں یہ بندہ چھوڑے گا۔ اس نے بہت معافی تلافی کی، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اخیر میں کہا کہ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں ہم آپ سے، میں آپ کو ایک چیز ایسی بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اسے پڑھ لے تو ہم اس کے پاس نہیں آ سکتے، جس جگہ پڑھ لیا جائے اس جگہ ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اس چیز کا اہتمام کیا کرنا، لیکن اس چیز کو بتانے کے بدلے مجھے چھوڑ دو، حضور کے بعد مت پیش کرنا۔ انہوں نے کہا چل بتا پہلے۔ وہ بولا کہ وہ چیز ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ بس کتنی آسان سی چیز ہے، آیت الکرسی کا، اس کا اہتمام کریں۔ انہوں نے چھوڑ دیا، نماز میں آئے، اللہ کے نبی سے بتایا، حضور نے فرمایا ہے تو بہت جھوٹا، لیکن یہ بات بالکل سچ کہہ کر کے گئے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے، جو شخص اسے پڑھے گا اس کے پاس یہ آ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں، ہم اور آپ ان عاملوں کے چکر میں لگے پھرتے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا، یہاں پر حدیث سنا رہا تھا کہ حضور کے کچھ صحابہ تھے، وہ سفر میں تھے، تو ایک جگہ قبیلہ آیا، انہوں نے کہا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ انہوں نے پوچھا پریشانی بتا بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، ذرا وہ زہر جھاڑ دو۔ زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ ان صحابہ میں سے صحابہ کہتے ہیں فقال رجل منهم نعم، کہنے لگے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے ہاں میں ہوں، بتا بھائی کہاں ہے تیرا مریض، میں کروں گا جھاڑ پھونک۔ اب یہ جو اور ساتھی تھے یہ دیکھ رہے، کہنے لگے اس نے کب جھاڑ پھونک سیکھ لی بھائی، اس نے کب جھاڑو پھونک سیکھ لی؟ یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا تھا یہ جھاڑو پھونک کرنا جانتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا تو وہ چلے گئے، فَأَتَاهُ لے کر کے چلے گئے، فَرَقَاهُ انہوں نے جھاڑ بھی دیا اور وہ صحیح بھی ہو گیا، جھاڑ بھی دیا وہ صحیح بھی ہو گیا۔ وہ اتنا خوش ہوا، قبیلے کا سردار تھا، اس نے پوری بکریوں کا غلہ ریوڑ دے دیا دیے میں، کہا ساری بکریاں لے جاؤ تم، سب تمہاری۔ اب یہ وہ ساری کی ساری بکریاں دیکھ کر کے انہوں نے کہا نہیں بابا ہم نہیں یہ قبول کرنے، یہ جھاڑ پھونک پہ بکریاں لینا یہ کیسے صحیح ہوگا، کیا ہم نہیں قبول کرنے یہاں پہ؟ انہوں نے سوچا کہ چلو لے چلتے ہیں، حضور سے مسئلہ پوچھ لیں گے، اگر اللہ کے نبی نے جائز کہہ دیا تو رکھ لیں گے ورنہ واپس کر دیں گے ان کو۔ یہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس میں آ گئے اور حضور کے پاس آ کے کہا، اور اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنا دیا کہ میں نے ایسے جھاڑ پھونک کی تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بھائی تم نے یہ جھاڑ پھونک کری کس چیز سے تھی، یہ تو بتاؤ، تم نے یہ جھاڑ پھونک کری کس طرح تھی، طریقہ کیا تھا تمہارا؟ انہوں نے فرمایا ما رقیت الا بفاتحۃ الکتاب،
کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو جا کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی تھی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی تھی اور وہ صحیح ہو گیا۔ پتہ کیا لگا؟ جو بات اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ، عظمت والی سورت، قرآن کی سب سے عظمت والی سورت۔ اس جیسی سورت اللہ نے کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی، اور یہاں پر آپ سنیں کہ اللہ نے اس سے اس کے پریشانی جو بدن میں بیماری تھی وہ بھی اللہ نے فاتحہ سے ختم کر دی، اس پہ دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جواب سنا فتبسم، آپ مسکرائے، کہا اچھا بھائی تم نے سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک کر دی۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کہیں کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ دے رکھی ہے نا، اسے پڑھنا چاہیے بیماروں میں۔ ہمارے اور آپ کا عام طور سے ذہن یہ بن گیا کہ ہم بڑے بڑے وظیفے نہیں، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ نے دی، کتنی اچھی چیز ہے، اس کو پڑھیں اور مریضوں پہ دم کریں، اللہ شفا دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ تو اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ معاملہ رکھا ہے، اور یہ اس انداز کے اندر، یہ حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔